انگریزی لٹریچر کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہیملیٹ پڑھا اور اس نے ایک جملہ لکھ دیا، فارالٹی تھا نیم اس فارم ہے. یہاں ہمیں انگلش صاحب ہمارے بیٹھے تھے، انہوں نے جب اس فکرے کو لگا تھا تو یہ دنیا کی ایک حقیقت بن گیا. اس لیے اب میں نے جب اس کی ہسٹری پڑھی تو اس کا باپ جو ہے وہ قصاب تھا، گوشت پڑ کے لوگوں کے اندر بیچا کرتا تھا اور تھوڑے پیسے لیا کرتا تھا، اور جب اس کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے زمین خرید دی. تو یہ کس نے اس کو بنایا؟ جب اس کو بنایا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ کون ہے جو اس کے پیچھے انسینٹیو ہے، تو اس کی اپنی زبان سے سنا کہ وہ تھا اس کا استاد جس نے اس کو پالا. تو اس لیے ایک اچھا استاد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، ایک اچھا راہبر مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایسے اسکول کا، ایسے ادارے کا انتخاب کریں جو بچوں کو دو چیزیں دیں. ایک تو یہ دے کہ اگر بچہ میرا 6ویں میں 7ویں میں نکل جائے تو اس کے اندر اتنی ایبیلٹی ہو کہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکے. زندگی کے تعلیم کے دو مقاصد ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں لیکن بنیادی دو ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں یہ اگلی تعلیم کا بنیاد بنے، اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم لائف ایجوکیشن، کہ جہاں سے بچہ چھوڑتا ہے وہ زندگی میں جا کر کسی کام آ سکے. 5ویں میں چھوڑ رہا ہے تو 5ویں میں جا کر وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کام کر سکے، لکھنا، خط لکھنا، چھوٹا چھوٹا حساب کرنا اس کو آ جائے. 8ویں سے چھوڑ رہا ہے، 10ویں سے چھوڑ رہا ہے، تو گویا یہ دو مقاصد جو ہے یہ پورے کرے. تو ان مقاصد کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے دنیا میں کوئی بھی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، وہ صرف اسلامی تعلیم ہے، اور وہ اسلام کی تعلیم انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. میں ایک مثال دوں گا، اور وہ یہ کہ دنیا کے تمام لوگ اس وقت پیاسے ہیں اور وہ قرآنی تعلیم کو سن کر بھاگے بھاگے قرآن پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا مصر کا ایک آدمی وہ اسپیشلائز کر رہا ہے امریکہ میں، تو وہاں 2 بچیاں عورتیں آئیں، دونوں کے بچہ ہو گیا، ایک کی بچی ایک کا بچہ. تو دونوں میں سے یہ بھول گیا کس کی بچی ہے کس کا بچہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ مسلمان ایک جو اسپیشلائز کرنے گیا اس کو کہتے ہیں بلاؤ بھائی کس کا بچہ ہے تمہارا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اب تو نہیں، صبح بتاؤں گا. رات وہ ایک اسپیشل طیارے سے مصر آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈیسائیڈڈ فیصلہ ہے، 2 حصے بچے کے، 1 حصہ بچی کا. لہٰذا انہوں نے دودھ نکالا، ایک کا زیادہ ایک کا کم، ایک کا زیادہ. وہ 6 گھنٹے بعد ریپیٹ کرتے گئے، لیکن آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ اسی کا زیادہ ہے تو اس کو بچہ دے دیا. ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے اس کے اطمینان نہیں آیا، میں اطمینان کے لیے ان کے جینک میں ڈالتا ہوں. اس نے لیبارٹری سے ان کے جینک میں ڈالا تو بچہ اسی کا نکلا. وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کر کہتا ہے اتنی پرانی کتاب اور اتنے خوبصورت نتائج میں نے نہیں دیکھے. آج ایک آدمی ایک یونیورسٹی میں نباتات پہ محنت کر رہا ہے کہ نباتات کے اوپر قرآن شریف کے کتنے اثرات ہیں. تو اس نے بڑے شہر مصر شہر کے اندر 5 ایکڑ 5 مختلف قطع زمین، ایک اس طرف ایک اس طرف ایک اس طرف مختلف جگہ پر لے کر اس نے ان کے اوپر تھوڑا سا تھوڑی توجہ سے سنیں، بڑی کام کی باتیں ہیں محترمہ، یہ باتیں آپ سنیں، یہ بڑے کام کی باتیں ہیں اور یہ عام کتابوں سے نہیں ملتی. ہیلو، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 5 قطع زمین کو لے کر اس میں گندم بو دی اور ایک جیسی ان کے اوپر محنت کی. ایک میں اس نے 2 بچوں کی ڈیوٹی لگائی، صبح شام وہ وہاں کر قرآن حکیم پڑھے. دوسرے میں ڈیوٹی لگا دی کہ تم وہاں جا کر میوزک لے جاؤ، ٹیپ ریکارڈ اور خود میوزک پڑھو. تیسرے پہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم جاؤ وہاں مغلظات بکو، ایک دوسرے کو گالیاں دو. چوتھے میں لگا دی کہ تم گندگی پھیلاؤ، سگریٹ کا پنا پھیلا دیا، کبھی گندگی پھینک دی، کبھی اس میں پیشاب کر دیا، کبھی ادھر سے گوبر اٹھا کر پھینک دیا. اور چوتھا جو ہے 5واں ہے اس کو کہا کہ اس کو نیچرل طریقے سے پڑھنا چاہیے. جب وہ گندم کو کاٹا گیا تو جو نیچرل وہ پکا تھا اس میں اور دوسرے میں 100% کا فرق تھا. اور کہتا ہے کہ قرآن حکیم کے اثرات میں نے پریکٹیکل دی، ابھی اس کا رس نکالا نہیں چھپا، ابھی وہ یہ آخری مراحل میں، ابھی اس کی یہ درمیانی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں. 1933 میں سے ایک وفد بنایا گیا، انہوں نے قرآن حکیم کی 3 لاکھ جلدیں پرانی سے لے کر نئی اکٹھی کی، اور بائبل کی بھی کی، تورات کی بھی کی. تورات اور بائبل میں انہوں نے جب دیکھا تو ہر کتاب دوسری سے مختلف تھی، لیکن قرآن حکیم میں کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا، سارے نسخے ایک جیسے تھے، خواہ وہ قدیم تھے خواہ وہ جدید تھے. تو قرآن ہمارے لیے ایک بڑی خوبصورت سی کتاب ہے جس کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے اور اس کی تعلیم پہ عمل کرنا چاہیے.
तो फारूक साहब जो हैं जब मैट्रिक कर चुके, मैट्रिक से पहले मेरे पास पढ़ते थे, मेरी गोद में बैठे हुआ करते थे, तो मैं इनको मैट्रिक के बाद ऐसे मैंने नहीं दाखिल कराया, मैंने इनको जाकर मदरसे से छोड़ आया, मौलवी साहब इनको हाफिज करा दो। 2 साल बाद वापस आया, कहता मैं हाफिज हो गया हूँ। बस उस दिन मेरे दिल को खुशी हुई। मेरे बच्चे भी हाफिज हैं और मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन एक टीवी नहीं है। इस जमाने में आप कहेंगे भी वो अजीब है, मेरे घर में सब कुछ है, दौलत है, घर है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक टीवी नहीं है। ना मेरे बच्चों ने कभी इसरार किया है, बच्चे भी हाफिज हैं। तो अब इसका ये मकसद था कि हाफिज साहब को जब 2 साल बाद आए तो मेरे दिल में एक खास सुकून पैदा हुआ, और सुकून के बाद फिर जब यहाँ आए तो यहाँ जब पहुंचे तो उसके बाद मुझे यहाँ आना जाना होता रहा। एक दिन स्कूल की बात करते थे, मैंने कहा तुम पढ़ाते रहो, छोड़ो इस सारे मेले को, लेकिन आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये काम अच्छा किया, उन्होंने कुछ कौम को दिया है, लिया नहीं। अब मजीद कौम जो है उसके साथ किसी हद तक यावरी करे, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनके साथ तावन करो। और इस मौके पर ये जो आपके सामने स्टेज और इसके ऊपर भी कुछ खर्च हुए है, आप वालिदैन जो हैं इसके लिए भी डोनेशन